السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بیت اللہ شریف کس نے تعمیر کیا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بیت اللہ شریف کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں دوبارہ بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس گھر کو لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز بنائے۔ یہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے تعمیر ہوا تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یہ منہدم ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے تحت اس کی دوبارہ تعمیر کا فریضہ سونپا گیا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنی ہجرتیں ہوئیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجرتیں ہوئیں۔ سوال ہے، بچے کی پیدائش کے بعد کتنے دن تک بیوی سے قربت حرام ہوتی ہے؟ جواب: اسلام کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد بیوی سے قربت نفاس یعنی زچگی کے بعد خون کے دوران حرام ہوتی ہے۔ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے۔ اس مدت میں شوہر اور بیوی کے درمیان جنسی تعلقات ممنوع ہوتے ہیں۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، جیسا کہ احادیث میں ذکر آیا ہے۔ اگر خون اس مدت سے پہلے بند ہو جائے تو عورت غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے اور پھر شوہر کے ساتھ قربت جائز ہو جاتی ہے، لیکن اگر 40 دن کے اندر خون آتا رہے تو اس مدت تک قربت ممنوع ہے۔ سوال ہے، وہ شخص کون ہے جو گناہ گار سے زیادہ بدنصیب ہوتا ہے؟ جواب: اسلام کے مطابق وہ شخص جو گناہ گار سے زیادہ بدنصیب ہوتا ہے وہ توبہ نہ کرنے والا شخص ہے۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، اور جو شخص گناہ کے بعد سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا وہ اصل میں بدنصیب ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتا ہے۔ گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اسے اللہ کے قریب ہونے کی بجائے دور کر دیتا ہے، اور یہی اس کی بدنصیبی ہے۔ سوال ہے، کون سی بیماری کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: کھانسی، بخار اور خارش کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال ہے، کون سی پاک سورت قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے؟ جواب: سورہ اخلاص قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ سوال ہے، کون سی عورت کی شادی آسمان میں ہوئی؟ جواب: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی۔ شروع ہی زمانہ میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لپالک بیٹے تھے، اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے۔ مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ لپالک بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے آپ نے نکاح کا پیام دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ سوال ہے، کون سے غزوہ کا ذکر سورہ توبہ میں سب سے زیادہ ہے؟
جواب: غزوہ تبوک کا ذکر سورہ توبہ میں سب سے زیادہ ہے۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ غزوہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم موقع تھا کیونکہ اس میں انہیں رومی سلطنت کے خلاف جنگ لڑنی تھی۔ سورہ توبہ میں اس غزوے کی تیاری، مسلمانوں کے کردار اور بعض لوگوں کی غیر حاضری کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داریوں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کے بارے میں اہم تعلیمات فراہم کرتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ مسواک رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ مسواک کے فوائد کا ذکر بھی کئی احادیث میں ملتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنے میں برکت ہے، یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت اہمیت دی اور اس کی تلقین بھی کی۔ سوال ہے کس نیک عمل کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب: اللہ کی راہ میں شرک کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم جسے چاہے بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، لہذا شرک کے بغیر نیک اعمال کا اللہ کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے تاکہ وہ قبول ہوں۔ سوال ہے کون سا پھل رات کو کھانے سے کینسر کا سبب بنتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات یا طبی سائنس میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ کوئی خاص پھل رات کو کھانے سے براہ راست کینسر کا سبب بنتا ہے، تاہم سوشل میڈیا یا عوامی بحثوں میں بعض اوقات غیر مستند معلومات پھیلائی جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی طبی یا سائنسی بنیاد نہیں ہوتی۔ پھل عام طور پر صحت مند غذا کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کا استعمال جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، البتہ کچھ لوگوں کو رات کو تیزابی یا زیادہ شوگر والے پھل کھانے سے بد ہضمی یا دیگر ہاضمے کے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن یہ کینسر کا سبب نہیں بنتا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔